بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد حنزلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس پر بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مخصوص نشستیں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی بلکہ وہ باقی حکومتی جماعتوں کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی، جن میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، MQM وغیرہ شامل ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں حکومتی جماعتوں کے پاس جو سیٹیں آنے جا رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن جو نمبر سامنے آ رہا ہے وہ گیم چینجنگ نمبر ہے، یعنی کہ جو مخصوص نشستیں حکومتی جماعتوں کے کو ملنے کے بعد جو نمبر سامنے آ رہا ہے حکومتی جماعتوں کے پاس، وہ 224 کا نمبر ہے، یعنی 224 سیٹیں حکومتی جماعتوں کو میسر ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کل کے فیصلے کے بعد، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ اور یہ بہت بڑا نمبر کیوں ہے اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے کوشچن جو ارائز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ انہوں نے کل یہ فیصلہ کر کے مخصوص نشستیں، یعنی کہ 24 نشستیں 23 نشستیں PTI سے لے کر باقی حکومتی جماعتوں کے درمیان بانٹ دی۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو تفصیل بتاتا چلوں کہ نواز شریف صاحب اور باقی مسلم لیگ نون کی قیادت کا یہ خیال ہے کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس رہیں گے تب تک عدالتی دروازوں سے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اس لیے نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دیں، کیونکہ ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کچھ پرسنل ایشوز رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس کی ایک جھلک ہم نے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلے کیے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کے اوپر، اس میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس قدر یک طرفہ فیصلے کیے گئے ہیں قاضی صاحب کی جانب سے، اور اس میں پوری قوم کے سامنے یہ چیز عیاں کر دی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کچھ ایشوز ہیں عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کے حوالے سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نون لیگ اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اس چیز کو یوز کرنا چاہتے ہیں، اور وہ فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں چیف جسٹس کے عہدے پر، تاکہ وہ اپنی حکومت کے 5 سال جو ٹینیور ہے ان کو وہ ایزیلی گزار سکیں۔ اب اگر حکومتی جماعتیں اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور اگر انہوں نے آئین میں ترمیم کرنی ہے تو ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے، یعنی کہ 224 کا فگر چاہیے۔ 224 کا فگر اچیو کر کے ہی وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ لیکن حکومتی جماعتوں کے پاس 201 یعنی 201 کا فگر اویلیبل تھا، اور کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے کے ذریعے 23 نشستیں مزید حکومتی جماعتوں کو دے دی تاکہ وہ 2/3 میجورٹی حاصل کر لیں، اور جب وہ 2/3 میجورٹی حاصل کر لیں گی اس کے بعد وہ جو مرضی آئین میں ڈال دیں، جو مرضی آئین سے نکال دیں، ان سے پوچھ گچھ کرنے والا اور جواب طلب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان ایک ڈیموکریٹیکل سٹیٹ ہے، اور ڈیموکریٹیکل سٹیٹ کو چلانے کے لیے پاکستان کا آئین موجود ہے، اس آئین کے رولز اینڈ ریگولیشن کے اوپر پاکستان کا سسٹم چلتا ہے۔ اب جب آئین کو ہی یہ حکومتی جماعتیں تبدیل کر دیں گی تو اس کے بعد ان سے پوچھ گچھ کرنے والا اور جواب طلب کرنے والا کوئی نہیں ہو سکا۔ تو یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا یہ خیال ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین کے اندر ترمیم لا کر چیف جسٹس صاحب کو 3-4 سال کی ایکسٹینشن دے دیں تاکہ وہ اپنے جو حکومتی ٹینیور ہے اس کو وہ ایزیلی پورا کر سکیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے پاس کیا اویلیبل چانسز ہیں، وہ کیا کرنے جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 10 مارچ کو اپیل میں جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس ہے اس کے بارے میں،
اور دوسرا جو 8 فروری کو فارم 45 اور فارم 47 کے جو کیسز ہیں، جو بھی ان کے ساتھ ممکنہ دھاندلی ہوئی یا جو بھی کیسز ہیں، اس حوالے سے وہ 10 مارچ کو عدالت میں اپیل میں جا رہے ہیں۔ اور تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں انہوں نے مزید تفصیلات یہ بھی بتائی ہیں کہ وہ 10 مارچ کا اسی لیے انتظار کر رہے ہیں کہ 10 مارچ سے پہلے وہ حکومت عدالتی دروازوں کو اس لیے کھٹکھٹا نہیں رہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جج طارق مسعود صاحب وہ ریٹائر ہو جائیں۔ ان کے ریٹائر ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ جج طارق مسعود صاحب کا جو سٹانس ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ بہت سٹرانگ ہے اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اینٹی پی ٹی آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 10 مارچ سے پہلے چونکہ انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے 10 مارچ کی جو ڈیٹ ہے اس کو پک کیا ہے کہ 10 مارچ کو وہ اپنے جتنے بھی کیسز ہیں ان کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ آج کی جتنی اپڈیٹس تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔